یہ سوال بہت سے لوگ بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہے تو کیا جنازہ کی نماز میں شرکت کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں معتکف کا نماز جنازہ کے لیے مسجد سے باہر نکلنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے راجح قول کے مطابق اگر کوئی معتکف بالقصد نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد کے حدود سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف جنازہ کی نماز کے لیے اگر ارادے کے ساتھ شرکت کے لیے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ اگر طبعی یا شرعی ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلا تھا اور واپسی میں بلا توقف نماز جنازہ میں شریک ہو گیا تو اعتکاف برقرار رہے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ طبعی ضرورت یعنی پیشاب پخانہ کے لیے نکلا تھا، جنازہ کی نماز ہو رہی تھی، اس کے اندر شریک ہو گیا تو اس کی وجہ سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح شرعی ضرورت یعنی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا تھا جس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، لہٰذا وہ دوسری مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ اب وہ راستے میں کہیں پر جنازہ کی نماز ہو رہی تھی، اب وہاں بلا توقف یعنی بلا ٹھہرے ہوئے وہاں جنازہ کی نماز میں شرکت کر لیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا اعتکاف برقرار رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص خاص صرف اور صرف جنازہ کی نماز کے لیے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں ہے اور وہ مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہتا ہے تو کیا جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں معتکف کا مریض کی عیادت کے لیے باہر جانا، معتکف اگر قصداً مریض کی عیادت کے لیے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگر ضرورت کی وجہ سے باہر نکلا اور آتے جاتے راستہ بدلے بغیر کسی مریض کی عیادت کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قصداً یعنی صرف اور صرف مریض کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں لیکن اگر کوئی طبی ضرورت کی وجہ سے یا شرعی ضرورت کی وجہ سے باہر نکلا تھا اور راستے میں کسی مریض کی عیادت کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے معتکف کا ووٹ دینے کے لیے مسجد سے باہر جانا۔ یعنی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے اور وہ ووٹ دینے کے لیے مسجد سے باہر جانا چاہتا ہے تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ فرماتے ہیں معتکف کا ووٹ دینے کے لیے مسجد سے باہر جانا، معتکف شخص اگر ووٹ دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ کسی معتبر ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایسی ضرورت نہیں ہے جس کو شریعت نے ضرورت شمار کیا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص مسجد سے باہر صرف اور صرف ووٹ دینے کے لیے جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم معتکف ہو اور اتفاقاً اس سے کوئی مریض ملنے آ جائے اور وہ اسے دیکھ کر کوئی نسخہ وغیرہ لکھ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسجد میں اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے اور وہ حکیم ہے یا اسی طرح ڈاکٹر ہے اور لوگ اس سے ملنے والے آ گئے اور کوئی نسخہ وغیرہ لکھا دے اور وہ معتکف حکیم صاحب یا ڈاکٹر صاحب نسخہ وغیرہ لکھ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر مذکورہ معتکف بحالت اعتکاف کو مسجد کو یعنی ڈاکٹری کا گھر بنا لے، وہاں مریضوں کو باقاعدہ بھیڑ لگنے لگے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہے اور ایک دو مریض آ کر کوئی نسخہ وغیرہ لکھوا لے اور معتکف لکھ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اعتکاف کی جگہ کو یعنی جہاں پر مسجد میں اس کو اپنا ڈاکٹری کا گھر بنا لے اور وہاں مریضوں کی باقاعدہ بھیڑ لگنے لگے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ بھی سوال بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ معتکف کا مسجد کے اندر موبائل پر بات کرنا کیسا ہے؟ یعنی کوئی آدمی مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہ شخص موبائل پر بات کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں معتکف جس طرح آمنے سامنے کسی سے ضروری بات کر سکتا ہے اسی طرح موبائل پر بھی ضروری بات چیت اس کے لیے مباح ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح اگر آمنے سامنے کوئی آدمی آ جائے اور وہ ضروری باتیں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اسی طرح موبائل پر بھی ضروری باتیں کرنا اس کے لیے مباح ہے۔
البتہ بلا وجہ اور بے ضرورت دنیاوی گفتگو سے بہرحال احتیاط کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ معتکف جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کو چاہیے کہ بلا وجہ اور اسی طرح جو غیر ضروری باتیں ہیں ان سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ضرورت پڑے تو مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی حالت میں موبائل پر بات کر سکتا ہے۔ بلا عذر مسجد سے باہر نکل جانا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بے قصدن یعنی جان بوجھ کر یا سہون یعنی بھول کر معتکف بلا عذر مسجد کے حدود سے باہر نکلے گا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یعنی بلا عذر مسجد سے اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی بھول کر یا اسی طرح جان بوجھ کر بلا عذر مسجد سے باہر نکلتا ہے، مسجد کے حدود سے باہر نکل گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اعتکاف کی حالت میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دینا۔ ایک شخص اعتکاف میں ہے اور اعتکاف کی حالت میں اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو کیا روزہ توڑنے کی وجہ سے اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا؟ وہی فرماتے ہیں کہ اگر بحالت اعتکاف یعنی اعتکاف کی حالت میں قصدن یعنی جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ دیا تو روزہ کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص اعتکاف میں ہے اور وہ جان بوجھ کر یعنی اسے روزہ معلوم بھی ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں پھر بھی وہ روزہ کو توڑ دیتا ہے تو روزے کے ساتھ ساتھ اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر بھول کر کھایا یا پیا تو روزہ نہ ٹوٹا اور نہ اعتکاف ٹوٹے گا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کر لے، اس لیے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص بھول کر اعتکاف میں بیٹھا ہے اور کوئی شخص بھول کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس شخص کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور اسی طرح اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قصدن کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو جس طرح اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ بھول اور غلطی میں ایک فرق یہ ہے کہ بھول کہتے ہیں کہ یاد نہ رہتے ہوئے ایک چیز مسٹیک ہو جانا، یعنی یاد نہ رہتے ہوئے مسٹیک ہو جانا اسے بھول کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پانی پینے کے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ شخص پانی پی لیا، اب اس کو روزہ یاد نہیں تو لہٰذا اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس کا ہو جائے گا۔ غلطی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کو روزہ معلوم ہے اور وہ وضو کر رہا تھا اور وضو کرتے وقت کلی کرنے کے بعد حلق کے اندر پانی غلطی سے تھوڑا چلا گیا تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو روزہ یاد تھا، اسے روزہ یاد نہیں تھا۔ لہٰذا روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھول کو معاف کیے ہیں، غلطی کو معاف نہیں کیے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔